السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطلب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بنانا یعنی کہ کیلا۔ یہ اللہ پاک نے بڑی وافر مقدار میں پیدا کیا ہوتا ہے اور یہ واحد پھل ہے جو ہمارے پاکستان میں اپنے جب زور کے سیزن پہ ہوتا ہے تو سستا ترین مل جایا کرتا ہے۔ تو کیلے کا مزاج بھی گرم تر ہے اور کیلے کے اندر اللہ رب العالمین نے ملین اثرات زیادہ رکھے ہیں اور کم مقدار میں کھانے سے یہ قابض بھی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ اگر کیلے کو زیادہ مقدار میں کھا لیں تو یہ قبض کشائی کرتا ہے، کم مقدار میں ایک دو کھا لیں تو یہ قبض بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس کے غذائی اثرات ہیں۔ معدے کی جلن، تیزابیت اور معدے کے اندر سختی اور معدے کے اندر عجیب سی ڈپٹ اور گیس کا بھر جانا، یہ تیزابی مادے کی وجہ سے جو ہوتی ہیں علامات، ان کے لیے کیلا انتہائی مفید ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو حد سے زیادہ گرمی ہے وہ کیلے کا ملک شیک بھی بنا کر پی سکتے ہیں، اس میں دودھ آپ شامل کر سکتے ہیں کیونکہ دودھ بھی اس کے مزاج کے اندر فٹ آ جاتا ہے، جو آپ کے جگر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ٹاکسن کو خارج کرتا ہے، کاربن کو خارج کرتا ہے، قبض کشائی کرتا ہے، خونی و بادی دونوں بواسیروں کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ خاص طور پہ چھوٹے اور معصوم بچے جن کو سوکڑا ہوتا ہے ان کے لیے یہ بڑا مسمن بدن ہے، بچوں کو موٹا کرتا ہے، بڑوں کو بھی موٹا کرتا ہے، جسم میں فیٹ بڑھاتا ہے اور سوکھے ہوئے کانٹے کی طرح جو جسم ہے یہ کیلا کھانے سے اچھے خاصے فربا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اتنا بھی بندہ کیلا نہ کھائے کیونکہ کیلا جب حد سے زیادہ کھا لیا جاتا ہے تو یہ معدے کو حد سے زیادہ ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے، حد سے زیادہ نرم بھی کر دیتا ہے، اپنی کھائی ہوئی غذا کو معدے میں زیادہ دیر یہ پھر روکنے نہیں دیتا، لیبریکیشن بن جاتی ہے اس میں۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ آپ کیلے کو استعمال کریں جتنا آپ کا معدہ برداشت کر کے ہضم کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، خشک کھانسی کیلے سے دور ہو سکتی ہے، جیسا میں نے بتایا ایسیڈیٹی دور ہو سکتی ہے، قبض دور ہو سکتی ہے۔ جہاں کہیں بھی جسم کے حصے سے خون آ رہا ہو، آپ خربوزہ کھا لیں تب بھی دور ہو جائے گا، کیلا کھا لیں تب بھی دور ہو جائے گا۔ خون جہاں کہیں بھی، بواسیر کا خون ہو، کثرت حیض کا میری بہنوں کو، ماؤں کو خون ہو، بیٹیوں کو، وہ بھی اس سے رک جایا کرتا ہے، اعتدال پہ آ جایا کرتا ہے۔ خربوزہ کھائیں، خربوزے کا ملک شیک پئیں، کیلا کھائیں، کیلے کا ملک شیک پئیں، امرود کھائیں، امرود بہت زیادہ نرم کھائیں گی تو یہ معنی خون ہے، جہاں کہیں سے بھی خون آ رہا ہے، اندرونی سوزش جتنی کہیں بھی ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے گا، خربوزہ ہو، کیلا ہو، امرود ہو، یہ ٹی بی کے لیے، سل اور دق کے لیے، اندرونی ہڈیوں کے بخار کے لیے یہ بہترین امتزاج بنتا ہے ان کا۔ تو عزیزان محترم، دیکھیں اللہ نے کتنی چیزیں، کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جو سر بازار ہمیں ملتی ہیں، ہم پھر بھی لا علمی کی وجہ سے لاکھوں روپے کے ٹیسٹ، ہزاروں روپے کی فیسیں اور پھر سینکڑوں روپے کی ادویات کھا کر بھی کنٹینیو ہم کسی نہ کسی طبیب یا ڈاکٹر کے محتاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں غذا کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا۔ کیا کھایا ہے، تکلیف کیوں ہوئی ہے، اگر پتہ ہوگا تو فوری آپ جانیں گے کہ میں نے یہ چیز کھائی تھی، مجھے ایسا ہو گیا۔ دوبارہ زندگی میں کبھی بھی آپ اس چیز کو اعتدال سے ہٹ کر نہیں کھائیں گے۔ ایک تو آپ کا یہ فائدہ ہو رہا ہے میرے چینل پر، دوسرا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ کم از کم روزمرہ کی کھائی جانے والی چیزوں کو آپ سے متعارف کروایا جا رہا ہے کہ بڑا کیسے کھائے، بوڑھا کیسے کھائے، جوان کیسے کھائے، کس وقت کھائے، کتنی مقدار میں کھائے، کس موسم میں کھائے، خالی پیٹ کھائے، کھانے کے بعد کب کھائے، کھانے سے پہلے کب کھائے۔ تو یہ ساری معلومات آپ کو آپ کی صحت کی حفاظت کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ مطلب ابن طبیب آپ کی صحت کا حبیب اسی لیے ہے کہ وہ فری میں آپ کے ساتھ یہ محنت کر رہا ہے کہ آپ لوگوں تک یہ میری بات اور یہ علمی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو عزیزان محترم، مزید آپ یاد رکھیے گا کہ کیلے کے اندر غریب آدمی کے لیے پیٹ بھرنے کا سبب بھی ہے۔ غریب آدمی پیٹ بھر کے بھی کھا لیتا ہے، جو خشک ہے، جو گرمی میں کام کرنے والے ہیں، جو مزدوری کرنے والے ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ خشکیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو دیسی گھی نہیں لے سکتا، روغن زیتون نہیں لے سکتا، جو بادام روغن نہیں لے سکتا، وہ بندہ ڈٹ کر کیلے کھا لے تو اس کی اندر کی ساری خشکیاں دور ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ
وہی ہر ویڈیو کی طرح یہ بات عرض کروں گا کہ جس کسی بہن بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو اپنی غذا کے بارے یا اس کا مزاج پوچھنا ہو، اس کے بارے آپ ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا۔ وہ اپنا مزاج، اپنی غذا کا مزاج، اپنی روٹین بتا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ساتھی ڈائٹ پلان چارٹ لینا چاہے تو ڈائٹ پلان چارٹ کی فیس ہوتی ہے، فیس ادا کر کے آپ اپنے مزاج کو چیک کروا کے واٹس ایپ پہ آن لائن کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، ہر ویڈیو میں تقریباً دکھا دیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ اپنا آن لائن چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں، اپنا فری ڈائٹ پلان چارٹ اپنی فیس ادا کر کے آپ لے سکتے ہیں، اور اپنے مزاج کے اندر رہ کر آپ اپنی غذاؤں کو بھرپور کھا سکتے ہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ غذا انسان کے جسم پر 50% اثر کرتی ہے، دوا 25% اثر کرتی ہے، اور 25% انسان کا ماحول اثر کرتا ہے۔ تو اس پہ آپ عمل رکھیے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب 50% غذا اثر کرتی ہے تو پھر کیوں نہ ہم غذا کو اہمیت دیں اور قانون مفرد اعضاء کو زندہ باد کہیں، جنہوں نے علاج بالغذا کو آ کے اس دنیا میں تعارف کروایا۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی قبر پہ اور ان کے چاہنے والوں کے دلوں پہ اللہ اپنا نور بصیرت عطا فرمائے، اور ان کی قبر مبارک پہ اللہ پاک کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم جیسے نالائقوں کو جن کے توسط سے طب ملی، اور یقین جانیے کبھی ایسا دور تھا کہ کسی طبیب کو جو حاذق ہے اس کے سوا کسی عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ غذا اندر جا کے کیا کرے گی۔ ہمیں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا، اور ہم نے اس کی جب پوری تحقیق کی، اس پہ جب عمل کیا، تو آج دیکھیں پوری دنیا میں الحمدللہ طب صابر پھیل رہی ہے، اور تا قیامت پھیلتی رہے گی، اور اس کا ارتقاء جاری و ساری رہے گا، اس میں ترقی ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ انہی الفاظوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔